اور حج زندگی میں ایک بار کر لیا بس، ہم سے بڑا کوئی حاجی نہیں، ہم سے بڑا کوئی سخی نہیں، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع ہماری زندگی سے دور دور تک نظر نہیں آتے۔ پتہ نہیں وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ تواضع، وہ ملنساری، وہ خوش اخلاقی وہ کہاں چلی گئی؟ وہ ہمسائیگی کہاں چلی گئی؟ ہمسایوں کی حقوق کہاں چلے گئے؟ یہ آج کی سوشل ایولز ہیں، ہماری معاشرتی برائیاں ہیں، یہ سماج کی برائیاں ہیں۔ یہاں تک کہ ہمسایوں کی حقوق کے بارے میں اصحاب یہ تصور کرنے لگے، یہ خیال کرنے لگے کہ ہمسائے کو وراثت میں بھی حقوق ملیں گے، یعنی ہمسائے کے یہ حقوق ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی عزت کی حفاظت کرو، اس کے آبرو کی حفاظت کرو، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھو، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی بیٹی کو، اس کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھو۔ یہ اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت ہے، یہ ہمسائیگی ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے نہیں طریقے اختیار کرنے، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ قرآن سے ہم نے اتنا نہیں سیکھنا کہ اپنی زندگی کو بہتر کریں، تو سمجھے پھر قرآن سے ہم کیا سیکھیں گے؟ یہ قرآن کا بیسک مقصد تو وہ تو چینج آف لائف ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو سن کے، اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کو، کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو طریقہ کار ہے، جو وے آف لائف ہے، جو میتھڈ آف لائف ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، ہم زندگی میں اپنے دلدل میں جا رہے ہیں اور اسلام کے احکام پسے پشت ڈالے جا رہے ہیں، لیکن قرآن سے محبت ہے۔ بدقسمتی سے قرآن سے محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، نعرے ہم سے جتنے مرضی سنا لو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اتنے بڑے نعرے، لیکن عمل ککھ بھی نہیں، ایک ذرے کا عمل نہیں ہے، اور نعرے جتنے مرضی لگاتے جائیں۔ ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی ہم سب نے اس ہفتے میں دیکھا کہ جو ایک جھوٹے الزام میں یا جس الزام لگا کر اور جن لوگوں نے اس کو مارا ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، اگر میڈیا کے سامنے انہیں کہا جائے نا بھائی کلمے سناؤ، 6 کلمے سناؤ، پتہ کلموں کا نہیں ہے، داڑھی مناہ کی گندی نالیوں میں ڈالی جا رہی ہیں، اس سنت رسول کا پتہ نہیں ہے، اس سنت رسول کا پتہ نہیں کہ یہ رسول اللہ کہ یہ جو داڑھی ہے یہ محبت رسول کی پہلی علامت ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر دیکھیں، کلمے کا پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، بڑے بڑے نعرے لگوا لے عشق رسول کے، یہ کیا؟ یہ اسلامیت ہے؟ یہ مسلمانیت ہے؟ ہم عمل سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے پچھلے 3-4 جمعۃ المبارک سے بس ایک ہی کڑن ہے کہ یار ہم زندگی میں سال میں ایک بھی چیز سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ اگر ہم سال میں بھی ایک عمل کریں گے تو 50 سال ہماری زندگی ہے، 60 سال ہماری زندگی ہے، کم از کم 60 اعمال تو لے کر جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے 50 سال کا بزرگ ہو گیا، اسے 6 کلمے کا پتہ نہیں، اسے نماز کے طریقے کا پتہ نہیں کہ سنتیں کیسے پڑھنی ہے، فرض کیسے پڑھنے ہیں، نوافل کا کیا طریقہ ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، یہ تو ہماری مسلمانیت ہے۔ اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکمران ایسے آ گئے، ہمارے اوپر فلاں آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ تم صحیح ہو جاؤ، حکمران تمہارے لیے رحمت کی چھتریاں بنیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکمران ٹھیک ہوں گے، ہمیں ٹھیک کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ حکمران ٹھیک ہوں گے، وہ آگے ہمیں ٹھیک کریں گے۔ ہم انفرادی طور پر بحثیت قوم، من حیث القوم، آج کس گراوٹ کا شکار ہیں، آج کتنی دلدل کا شکار ہے، کس پستی کا شکار ہے۔
ہم ہر چیز کو مذاق میں لیتے ہیں، ہم ہر چیز کو مذاق میں لیتے ہیں۔ آج ایک نعرہ ہے کہ ریاست مدینہ، لیکن بدقسمتی سے ہمارا المیہ دیکھیں، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی پرس گم ہو گیا ہے تو کسی کو ملا اس نے واپس کر دیا ہے، تو اخبار میں یا نیوز میں کیا آئے گا کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ایماندار ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں۔ اللہ کی پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان کا مفہوم ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت میں، اس زمانے میں یہ کہا جائے گا کہ فلاں شہر میں، فلاں جگہ، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں ایک چبارہ ہے، اور اس چبارے کے فلاں منزل میں ایک شخص ایماندار رہتا ہے، ایک شخص ایماندار رہتا ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے، کہیں وہ حدیث ہمارے اوپر تو نہیں کہ ایماندار ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ جس پوری قوم کو یہ فریضہ سونپا گیا ہے ایمان کا، اس قوم میں بھی ایماندار ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، اس قوم میں بھی مسلمانیت وہ ڈھونڈنے سے ملتی ہے جس قوم کے بارے میں میرے رب نے بار بار فرمایا، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال تمہیں ہلاکت میں ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں ڈال دے۔ اور جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، فرمایا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں، اولاد کی محبت میں اندھے ہیں، مال کی محبت میں اتنا زیادہ چلے گئے کہ مسلمانیت تو دور کی بات ہے، ہمسائیگی بھی ختم، بھائی چارہ بھی ختم۔ آج بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، باپ جو ہے وہ بیٹیوں کا دشمن ہے، ان کا مال نہ حق طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو دیے جا رہا ہے۔ یہ کیسے مسلمانیت ہے؟ یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، صرف اور صرف یہ سمجھ لینا کہ بس نماز ہی فرض ہے، بس روزہ ہی فرض ہے، بس زکوٰۃ ہی فرض ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مَن یتکفل لہ، کہ جو شخص مجھے ضمانت دے، جو شخص مجھے گواہی دے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان، دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، اور فرمایا کہ اپنی شرمگاہ دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون ہے ایسا شخص جو کہے کہ میری زبان سلامت ہے؟ اپنے بھائیوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے ماتحتوں کو کہ میری زبان ان کی بے عزتی سے، ان کی دل آزاری سے سلامت ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہم جو بولتے رہتے ہیں، پوری رات گپ شپ میں گزار لیتے ہیں، فرمایا کہ کیا ہماری گفتگو سے بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ یعنی ہماری جو گفتگو ہے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ہماری گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن جبل تمہاری ماں تجھ پر روئے، اے ابن جبل تمہاری ماں تجھ پر روئے، لوگوں کو ان کے نتنوں کے بل جہنم میں گرانے والی زبان کی بوئی ہوئی کھیتی، زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کے سوا اور کیا ہوگا؟ یعنی یہ زبان کی آفت ہی ہے،
یہ زبان ہی ہے، لوگ اپنے نتنوں کے بل جہنم میں گریں گے. یہ زبان ہے. لیکن آج ہم اس کو ٹرینڈ سمجھتے ہیں، ہم اس کو مذاق کے نام پہ پتہ نہیں کتنے کتنے بھائیوں کے دل آزاری کر جاتے ہیں، ان کے دل کے ٹوٹنے کا سبب بنتے ہیں. ہمارے دوستوں میں جو سب سے جسے کم بولنا آتا ہے اس کو جگتے، اس کو مذاق اور تمسخر اس طرح سے کرتے ہیں، اپنے آپ امیوزمنٹ، اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ، اپنی تفریح کا ایک ذریعہ بناتے ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائی کو مذاق کا نشانہ بنا کے، مذاق کا نشانہ بنا کے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. کیا تم نے دنیا کو صرف کھیل کود سمجھ رکھا ہے؟ بندو، کیا دنیا یہ صرف کھیل کود کے لیے ہے؟ دنیا میں ہم صرف کھیل کود کے لیے آئے ہیں، مذاق اور تمسخری کے لیے آئے ہیں. میرا رب تو فرماتے ہیں خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے. آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ گنتی کے چند. پورے پورے محلے کی مسجدیں ویران ہیں، اور وہ بھی جو آتے ہیں گنتی کے چند، انہیں بھی نماز کا کوئی پتہ نہیں. یہ صرف میرے اوپر فرض نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، احادیث رسول سے سیکھیں، کم از کم اپنی زندگی بہتر کریں. اپنی زندگی میں اگر قرآن اور حدیث سے اگر ہم نے اپنی زندگی درست نہیں کرنی اور یہ سمجھنا ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے اصال ثواب بھیجیں گے، تو بھائیوں جتنا کو ہم نے اس دنیا میں رہ کے اپنے لیے ثواب اکٹھا کیا ہے اتنے ہی ہماری اولادیں ہمیں دے دیں گی. تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی.